یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب دیکھیے پہلا جہاں سے آغاز تھا ہمارا وہ انذار تھا، ہوش میں آؤ، جاگو، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ انذار تھا۔ اور دوسرا وربک فکبر، اب یہ تکبیر رب ہے، رب کی بڑائی بالفعل قائم کی جائے، پہلے اس کا چرچا کیا جائے، اعلان کیا جائے، غلغلہ بلند کیا جائے، اور پھر کشمکش کرتے ہوئے جو بھی خدائی کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پنجہ آزمائی کر کے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کو اسٹیبلش، یہ تکبیر رب ہے۔ تو سورہ مدثر کا بھی ہمارا جو ہمارا مسلسل درس قرآن ہے، ابھی سورہ مزمل ہم نے ختم کی ہے، اگلا درس جو ہے سورہ مدثر کی ان 3 آیات ہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال کے 2 اشعار اس میں بہت خوب ہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ ہو رہا ہے، لیکن باطل کے غلبے سے کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں۔ وہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور وہ ہے اللہ اکبر، اس کا نعرہ۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست۔ دیکھیے دونوں الفاظ جو کل بھی آئے تھے، معرفت ربانی اور معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنی حقیقت، اپنی عظمت، اپنا مقام۔ تو وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تسبیح و تحمید اور اس کی لمبی لمبی تسبیحیں، اور اس کے ساتھ یہ تو تسبیح کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، گھاس کا تنکا بھی پڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے، ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انسان سے تو کچھ اور درکار تھا، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کمی کون سی ہے، تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہم، کس لیے یہ خلافت اور کس لیے آدم کی تخلیق؟ تو معلوم ہوا انسان سے کچھ اور درکار ہے، کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ جو اقبال کے شعر ہیں شاید پوری طرح اس وقت مجھے مستحضر نہ ہو کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یہ مقام بندگی صرف انسان سے درکار نہیں، مقام عاشقی درکار ہے۔ بندگی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر ہی رہا ہے، انسان کے بھی سلوک میں پہلا مرحلہ ہے بندگی، اس سے آگے تو عاشقی ہے۔ عاشقی کیا ہے؟ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی۔ نوری مخلوق سے، ملائکہ سے تو سجدہ چاہیے، تسبیح چاہیے، تحمید چاہیے، اور خاکی انسان سے کچھ اور چاہیے۔ چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہ۔ بندوں سے تو درکار یہ ہے کہ اب میری راہ میں آؤ، جنگ کرو، گردنیں کٹواؤ، خون دوستاں، اپنے دوستوں کے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہیے تجھے۔ بندوں سے یہ درکار ہے، اس خاکی وجود سے اور نوری وجود سے صرف سجدہ اور تسبیح و تحمید، وہ مقام بندگی ہے، یہ مقام عاشقی ہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذاں خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ۔ اب یہ 2 چیزوں کو نوٹ کر لیجئے۔ تکبیر جب ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایک طرف اقرار و اعلان ہو گیا، ہم نے مانا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اعلان کر دیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے اس اقرار اور اعلان کی تنفیذ، واقعتاً اللہ بڑا ہو جائے، صرف تمہارے کہنے کے اندر بڑا نہ رہے، پورا نظام زندگی اس کے حکم کے تحت آ جائے۔